نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے برے اعمال کا پہلے تذکرہ فرمایا۔ درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کے بارے میں آیات نازل فرمائی، اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کو خطاب ہے۔ اہل کتاب کی جو بری عادات تھی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر دوبارہ پھر تنبیہ فرمائی ایک واقعے کے ضمن میں۔ واقعہ یہ ہوا کہ شماس بن قیس یہودی مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ کینہ رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا اپنے سینے میں۔ کوئی بھی موقع مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا اس کے ہاتھ آتا تو اس موقع کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ انصار کے بڑے دو قبیلے اوس اور خزرج کے پاس سے گزرا۔ ان کو دیکھا کہ باہم اتفاق سے بیٹھے ہیں، محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی سبیل ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان پہلے کی طرح دوبارہ دشمنیاں پیدا ہو جائیں، جھگڑے پیدا ہو جائیں، لڑائیاں پیدا ہو جائیں۔ تو چنانچہ اس نے کسی سے کہا کہ ان کی مجالس میں جا کر ان کے درمیان عرصہ دراز تک رہنے والی جنگ، لڑائی، جسے جنگ بواس بھی کہا جاتا ہے، اس نے کہا اس کے بارے میں جا کر کچھ اشعار پڑھ دو، تاکہ دوبارہ ان کے دلوں کے اندر وہی عداوتیں دوبارہ مشتعل ہو جائیں جو پہلے ان کے اندر تھی، وہی نفرتیں اور وہی
غیظ و غضب ان کے دلوں میں دوبارہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جب وہ اشعار پڑھے گئے تو یہ دونوں قبیلے دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے اور مقام حرہ پہ جمع ہو گئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے، اسلام کا شرف عطا فرمایا ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، تو کیا پھر تم کفر کی طرف لوٹ جا رہے ہو؟ پھر تم جاہلیت کی پکار رہے ہو، اور پھر تم جاہلیت کے دور کی طرف لوٹ رہے ہو؟ جب انہوں نے یہ سنا تو دونوں جماعتوں کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ ایک شیطانی حربہ تھا جس کے اندر یہ دونوں جماعتیں مبتلا ہو گئی ہیں۔ تو دونوں جماعتوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور باہم بغل گیر ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ کافر جو ہیں، بالخصوص اہل کتاب، ان کو ملامت بھی کی ہے، ملامت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جو بری کفریہ بدترین عادات ہیں، ان میں سے دو کو یہاں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کی ملامت فرمائی ہے، ان کی مذمت فرمائی ہے، اور ان کے اس شنیع فعل پر، بدترین کفر پر، ان کو سخت ترین انداز سے تنبیہ فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ؟ تمہیں معلوم بھی ہے اور تم جانتے بھی ہو، پھر اس کے باوجود کفر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت باخبر ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ یعنی تمہارے پاس عقلی دلائل بھی آ چکے ہیں، نقلی دلائل بھی آ چکے ہیں، حجت مکمل ہو چکی ہے، دلیل سے حق واضح ہو چکا ہے، اور ہر قسم کی دلیل سے واضح ہو چکا ہے، پھر بھی انکار کرنا، اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں، انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، تم ان سے بخوبی واقف ہو، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، تو یہ انتہائی درجے کا جرم ہے، بدترین کفر ہے۔ ایک کفر تو یہ ہوا، ایک بری عادت تو یہ ہوئی کہ علم کے باوجود، حجت کے مکمل ہو جانے کے باوجود تم انکار کرتے ہو۔ دوسرا تمہارا جرم یہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ دوسرا جرم ہے کہ خود بھی تم جاننے کے باوجود ایمان نہیں لے کر آتے، حالانکہ جب دلائل سے تمہیں حق معلوم ہو گیا، ہر قسم کے دلائل سے معلوم ہو چکا ہے، تو تمہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا، مگر
خود بھی ایمان لے کر نہیں آئے، دوسرے لوگوں کو بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حق راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے باوجود خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، تم اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور تمہارے یہ مکر و فریب جس سے تم دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ رب العزت ان سے باخبر ہے، اللہ ان کو کامیاب بھی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن تبغونها عوجا، اس کو جو ایمان لے آیا، تبغونها عوجا، تم اللہ کے اس راستے میں کجی کو تلاش کرتے ہو۔ عوجا یہ اس کا معنی ہے کجی، اسے مفعول کے معنی میں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کجی کو تلاش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اس پر گواہ ہو، تمہیں اس کا علم ہے، اگرچہ تم اپنی زبانوں سے نہیں کہتے۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ لو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو، اس لیے تم اللہ سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہی تمہاری تدبیریں اللہ کامیاب ہونے دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی ایک جماعت کی اتباع کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان کے بعد یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس میں ایمان والوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ کافروں کی جو باتیں ہیں، اہل کتاب کی جو باتیں ہیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، اور جس گمراہی سے اللہ رب العزت نے تمہیں نکال دیا ہے دوبارہ کسی بھی قیمت اس کی طرف نہ لوٹ کر جاؤ۔ یہ کافر بھی یہی چاہتے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو متنبہ فرما دیا ہے اور تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ یہ اہل کتاب تمہیں اچھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی اپنی طرح گمراہ کر دیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بھی ایمان لے آتے اور نیکی کے اندر تمہارا ساتھ دیتے، مگر یہ اپنے باطن کے فساد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں تمہیں گمراہ کر دیں، اس لیے بیدار ہو جاؤ اور پرانی باتوں کو، جو نفرت والی باتیں ہیں، عداوت والی باتیں ہیں، جہالت والی باتیں ہیں، ان سب کو بھلا دو۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت نے ہدایت کے تمام اسباب جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس مہیا کر دیے ہیں، اس لیے تمہیں بھی زیب نہیں دیتا کہ تم ہدایت سے ہٹو۔ چنانچہ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہاں پر تعجب بھی ہے اور یہ استفہام جو ہے یہ انکاری ہے کہ تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالت یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تازہ بتازہ تلاوت کی جا رہی ہیں، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہو رہے ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اللہ کی کتاب بھی نازل ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، تو تمہاری ہدایت کے اسباب تمام کے تمام اسباب جمع ہے، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یعنی تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے اتنی واضح دلائل کے باوجود۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، عصمت سے ہے، یعتصم عصمت سے ہے، عاصم کہتے ہیں جو اپنا بچاؤ کرتا ہے، اللہ کے دین کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، تو یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہے مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لینا۔ تو جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی وہ ہدایت دے دیا گیا، رہنمائی اس کی کر دی گئی سیدھا راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ جو ہے یہی
ضامن ہے دنیا اور آخرت کی سعادت کا اور فلاح کا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، دین اسلام، تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور مضبوطی سے اسے پکڑنے کے لیے اور اس دین پر قائم رہنے کے لیے، اس دین کی رہنمائی کے لیے اللہ کی تم میں کتاب بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود تھی، اور قیامت تک اللہ رب العزت نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں رہیں گے، مگر ان کی تعلیمات اسی طرح محفوظ رہیں گی جس طرح اس زمانے کے اندر محفوظ تھی۔ اسی طرح علماء اس پہ محنت کرتے رہیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے کسی بھی دور کے اندر گمراہ نہیں ہونا چاہیے، گمراہی کے اسباب سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب بھی موجود رہے گی اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسے نہیں ہوگا کہ ایک چیز رہے گی دوسری نہ رہے، یا دوسری رہے گی پہلی نہ رہے، دونوں قیامت تک رہیں گی جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اپنے اہل بیت، صحابہ کرام کی جماعت، اور صحابہ کرام کی جماعت کی شکل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت۔ تو جب تک تم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو اور کتاب اللہ کو، یعنی رجال اللہ کو اور کتاب اللہ کو، دونوں کو تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اکیلے قرآن کو لوگے، قرآن کی تشریحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو سمجھائی، اپنے اہل بیت کو سمجھائی، وہ چھوڑ دو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر صرف ان تعلیمات کو لے لو گے، کتاب اللہ کو چھوڑ دو گے، پھر بھی تم نہیں سمجھ سکو گے سیدھے راستے کو۔ اس لیے دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العزت قیامت تک ان دونوں چیزوں کو کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رکھیں گے۔ کتاب اللہ کبھی علماء کے، طلباء کے سینوں میں ہوں گی محفوظ، کبھی کتاب اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہوگی، کبھی محدثین کی شکل میں ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ وہ تشریحات ہیں کتاب اللہ کی، وہ توضیحات ہیں کتاب اللہ کی، اس لیے اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، اس کے پاس ہدایت کے اسباب مکمل طور پر موجود ہوں گے، تو لہٰذا اس کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، کتاب اللہ کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو رجال اللہ بیان کرتے ہیں، یعنی رجال اللہ اور کتاب اللہ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی کتاب اللہ کی بھی اور رجال اللہ دونوں کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔